اس میں اور یہ پپو ہے، اس میں ہم لوگ کہ کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملا کشتی کو قسمت کے لہروں پر چھوڑ. السلام علیکم. GB2 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں ذاکر جان بلتی. ناظرین، جدید نظام تعلیم اور تدریس کا مربوط نظام دنیا بھر کے انسانی معاشروں کے لیے لازمی حیثیت اختیار کر چکا ہے. ایسے میں تعلیم کے ہمہ گیر پہلوؤں کا اصل مقصد طلباء کی فکری بصیرت کی پختگی، اعلیٰ و عرفہ توقعات کا حصول اور انسانی جذبے کی معراج ہے. اسکردو کا نواحی گاؤں بائز ہائی اسکول سرمنگ میں منعقدہ تعلیمی کانفرنس کی جھلکیاں دیکھیے ہماری اس رپورٹ میں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ GB2 نیوز HD چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. وہی بنات سنانے is one of the blessing of life and one of its necessities. Dear brother and sister, dear fellow children, we must work, not wait. Not just the politician and the one leader. We all need to contribute. Me, you and we. It is our duty. We realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silent. And one of its, Malala said that whenever is war, the north of Pakistan, we realize the importance of pen and book when we saw the gun. Why is it that countries which become strong are so powerful? کہ کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملا کشتی کو قسمت کے لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپو توڑ دیں گے. منزل کی طرف گامزن متحرک قافلے اپنی سفر قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمود کی چادر اوڑھ لیں گے. یہ طلباء و طالبات ہاتھ کے لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے. جدوجہد، محنت، کوشش، کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر فٹ پاتھ پر بیٹھے عامل بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جوڑ لیں گے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیابی قسمت سے ملتی ہے یا محنت سے. اس لیے آپ یہ بات اپنے چادر کے کونے میں گرا باندھ لیں کہ کامیابی قسمت سے نہیں، محنت سے. آئے ہوئے لیکن اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، تو یہ عمارت انشاءاللہ بنائیں گے. باقی یہاں پہ جو میڈیا پرسن سے محمد شعیب اور ذاکر جان بلتی، آپ دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ لوگوں نے ان تقریبات کو کوریج کیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. مہمانان گرامی، آپ لوگوں نے وقت دیا، آپ لوگوں کا بھی شکریہ. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ خدا را مل بیٹھ کے اس قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے تو مرحوم یہ جو جنیجو صاحب جب اسکردو پہلے وزیر اعظم کا دورہ کیا تو یہاں پہ جو سلامی لینے کے لیے یہاں ہائی اسکول سرمی کے بچوں کو لے گیا تو اخبار میں آئے کہ سرمی کے نونہالوں نے اسکردو کو لوٹ لیا. اس کے بعد سے شاید ہمارا کوئی بچہ کسی تعلیم میں نہیں گیا. کسی کا ساتھ بھیجے، پوسٹ خالی کرے. ہمارے پاس اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے نا یونیورسٹی لیول کے فارغ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، بے روزگار ہے. دو لدی ہم موقع ہو جگہ ہو. اب دوسرے خپلو سے ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ تو 6 مہینے سے لاپتہ ہے. ای لرننگ سینٹر کا قیام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں انشاءاللہ بچے عصر حاضر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید انداز میں تعلیم حاصل کر سکیں گے اور باقی دنیا کے طلباء و طالبات کے ہماثر جامعات کی تک رسائی ممکن بنا سکیں گے. معزز سامعین، موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور کتابوں سے بھری لائبریری جن سے بچے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد میں اسکول کے حوالے سے اور کچھ شکایت اور تجاویز پیش کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے باتھ روم کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گی.
کہ جب اسکول میں طلبہ کمبائن پڑھ رہے ہو تو ان کے لیے صاف ستھرے واش روم کا الگ نظام ہونا چاہیے. دوران اکیڈمی نہیں کر سکتے. تو مجھے امید ہے اسی فورم سے کہ آپ لوگ آئندہ تعاون کریں گے, اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجیں گے, اور انشاءاللہ العزیز کہ ہمارا یہ جو نظام ہے, یہ جو پروجیکٹس آئے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. مجھے 100% امید ہے. انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہماری دعوت پہ, اور خاص طور پر جو دور سے آئے ہیں, قرقوں سے آئے ہیں, جو ہمارے معززین, ان کا بھی میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی, ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی, اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جس کے لیے میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. محترم حاضرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام پچھلے 2 دہائیوں سے زوال پذیری کا شکار تھا. سکولوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, اور اس پہ والدین کی عدم توجہی مزید زوالی اور تباہی کا باعث بنے ہوئے تھے. لیکن الحمدللہ آج ہمیں امید کی بہت سی روشن کرنیں دکھائی دے رہی ہیں. آپ سب کی اس ٹھٹھتی ہوئی سردی میں آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ اب والدین اور عوام جاگ چکی ہیں. اقوامی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہاں پر اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹ سے زیادہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کے اوپر ہے. ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اچھے حصول کے نتائج کے لیے انتظامیہ کے ساتھ کوآپریشن کرے. وہ اپنے بچوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے. اس کے بعد باری ذمہ داری اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے. اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرے اور خود کو دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے. نہیں کر سکتے. تو مجھے امید ہے اسی فورم سے کہ آپ لوگ آئندہ تعاون کریں گے, اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجیں گے, اور انشاءاللہ العزیز کہ ہمارا یہ جو نظام ہے, یہ جو پروجیکٹس آئے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. مجھے 100% امید ہے. انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہماری دعوت پہ, اور خاص طور پر جو دور سے آئے ہیں, قرقوں سے آئے ہیں, جو ہمارے معززین, ان کا بھی میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی, ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی, اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. زیادہ اس وجہ سے کسی پرائیویٹ سسٹم میں یہ لگانا بہت مشکل کام ہے. اور اس کے علاوہ یعنی 2 ٹیچر کا میں نے بتا دیا آپ کو, اسکول کا ٹیچر, یہ روبوٹ, اس کے بعد ہم ایز اے ٹیکنیکل سپورٹ بچے کے لیے موجود ہوں گے. اس کا یہ ہے فائدہ یہ ہوگا کہ شادی پہ جائیں, گھر میں بیٹھے بیمار ہو گئے یا بھنان کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا, اس وقت پوری بلتستان ریجن میں تمام سکول تقریباً آف ہیں. آپ نے کانفرنس کا سوچا, آپ کیا میسیج دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. بیسیکلی آپ دیکھیں تو پھر یہاں پہ اسکول آف نہیں ہے. جی اس وقت تقریباً 161 بچے ہیں جو یہاں پہ ونٹر کیمپ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جناب چیف سیکریٹری صاحب کے اسپیشل حکم پر جو ہے ہم نے یہاں پہ جو LMS کے لیے مٹیریل انہوں نے جب وہاں سے بھیجے تھے تو اس کو ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو اس دوران اسکول میں یوٹیلائز کرے, استعمال کرے, تاکہ بچے اس سے زیادہ مستفید ہوں. لیکن اس کے لیے ہمیں عوام کے تعاون کی ضرورت تھی, چونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ سرمک بوائز ہائی اسکول میں اس وقت انرولمنٹ بہت کم ہے, تقریباً 120-30 بچے ہیں, باقی تمام پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں. تو پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ والدین کو بلا کے ان کو آگاہی دے کہ یہاں پہ ہر قسم کی سہولیات موجود ہے. LMS جو پاکستان کے بڑے شہروں تقریباً اسلام آباد میں ہے, اس کے بعد یہاں پہ شروع کیا گیا ہے, تو اس بارے میں والدین کو آگاہ کروں. اور ساتھ ساتھ جو STEM پروگرام چل رہے ہیں, تو آپ نے اس سے پہلے یہاں پہ ایگزیبیشن دیکھا STEM کے حوالے سے اور LMS کے حوالے سے, تو انشاءاللہ عوام آگاہ ہے اور عوام نے کافی یہاں پہ عوام کی وجہ سے مجھے کافی تسلی ملی ہے کہ مستقبل میں جو ہے عوام اس سکول سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. اہمیت کو بڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا علم حاصل کرو, اگرچہ سمندر پار چین کیوں نہ جانا پڑے. تو حاضرین محترم,
مقررین اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا. آپ نے ماشاءاللہ سے علم دوستی کا مظاہرہ کیا. اپنی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پر آپ تشریف لائے. آپ لوگوں کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. مولا علی شیخ خدا فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا. مولا فرماتے ہیں باری تعالیٰ میں آپ کی اس تقسیم کار پر بڑا خوش ہوں. آپ کی اس تقسیم کار پر علی بڑا خوش ہے کہ آپ نے ہمارے حصے میں علم کو رکھ دیا اور اغیار کو آپ نے مال دے دیا. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَىٰ عَنْ قَرِيبٍ. مال تو ختم ہونے والی چیز ہے لیکن وَإِنَّ الْعِلْمَ يَفْنَىٰ لَا يَزَالُ. لیکن علم جو ہے وہ ہمیشہ اس کی بقا ہے, یہ باقی رہنے والا ہے.